اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق ایک اہم ترین نکتے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے غیب ہونے کا کیا مفہوم ہے، جسے علمی اصطلاح میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مفہوم غیبت کیا ہے۔ بعض لوگ امام علیہ السلام کے غائب ہونے اور ان کی غیبت کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام حاضر نہیں ہیں، جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ یعنی امام علیہ السلام ہم میں حاضر نہیں ہیں، یعنی مخفی ہیں، روپوش ہیں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ دور دراز کسی جنگل میں، کسی جزیرے میں روپوش ہیں، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، نہ وہ کسی کے پاس آتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں، تنہا ہیں، گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ امام علیہ السلام کی غیبت سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام غائب ہیں، جبکہ یہ معنی غیبت کا درست نہیں ہے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے امام علیہ السلام کے غائب ہونے کا معنی بیان کیا ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام کے دوسرے سفیر محمد بن عثمان نے کھلے لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام ہر سال موسم حج میں تشریف لاتے ہیں، میدان عرفات میں مومنین کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کی قبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں، لیکن لوگ امام علیہ السلام کو نہیں پہچانتے۔ عین ممکن ہے کہ عرفات کے میدان میں جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوں، عرفہ کے دن کے اعمال انجام دے رہے ہوں، آپ کے پہلو میں فرزند زہرا بیٹھے ہوں، آپ کے پہلو میں یوسف حضرت زہرا بیٹھے ہوں، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو پس اگر غیبت کا مفہوم یہ لیا جائے کہ امام روپوش ہیں، تو پھر امام علیہ السلام کیسے حج کے موقع کے اوپر آتے ہیں؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری وہ مجالس کے جو اس قابل ہیں کہ امام معصوم حاضر ہوں، امام علیہ السلام وہاں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر مقدس کے اوپر جہاں دیگر لاکھوں شخصیات، ملائکہ، انبیاء آتے ہیں، کیا امام علیہ السلام مناسبات پہ یا مناسبات کے علاوہ اپنے جد امجد کی زیارت کے لیے تشریف نہ لاتے ہوں گے؟ لاتے ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ امام ہیں۔ پس غائب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام ہم میں موجود نہیں ہیں، امام حاضر نہیں ہیں، نہیں، غائب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا عنوان ہم سے غائب ہے کہ یہ امام ہیں، یہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، یہ چیز ہم سے مخفی ہے، یہ ہم سے غائب ہے، وگرنہ ان کا وجود مبارک ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ عتبات عالیہ کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، وہ لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے بھی آتے ہیں، شاید ہمارے غموں میں بھی آتے ہوں گے۔ وہ شیعیان اہل بیت جو اہل بیت کی محبت کی خاطر مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، بموں سے اڑائے جا رہے ہیں، کیا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ان کے پاس نہ آتے ہوں گے؟ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لاتے ہوں گے، لیکن ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ امام ہیں۔ ہم یہ عنوان کو درک نہیں کر سکتے کہ یہ آنے والی ہستی امام ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے مفہوم غیبت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود ہم سے غائب ہے، وہ حاضر نہیں ہیں، وہ مخفی ہیں، وہ پوشیدہ ہیں، دور دراز کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے غائب ہونے کا صحیح مفہوم یہ ہے
کہ ان کا عنوان ہم سے غائب ہے، کہ وہ 12ویں امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور وہ غائب ہیں، یہ عنوان ہم سے غائب ہے، وگرنہ ان کا وجود ہم سے غائب نہیں ہے، ان کا وجود موجود ہے۔ اس لیے کہ روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو لساخت الارض باہلہا، یہ زمین اپنے باسیوں سمیت دھس جائے گی۔ بس حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہے، حجت خدا موجود ہے، لیکن ہم پہچاننے سے قاصر ہیں کہ یہ حجت خدا ہے۔ یہ ہے وہ درست مفہوم غیبت کا جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔